بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہودیوں میں مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، قبر کیسے بنائی جاتی ہے اور ان کی تجہیز و تکفین کیسی ہوتی ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازم دبائیں تاکہ ہماری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، یہودیت میں تجہیز و تکفین سے مراد وہ اعمال و رسومات ہے جو کسی یہودی کے وفات کے بعد اسے دفنانے سے پہلے انجام دیے جاتے ہیں۔ یہودیت میں موت کو جذب حیات تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہودیوں میں جب کوئی مر جائے تو ماتم نہیں کرتے بلکہ اسے ایک حقیقت مان کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین، جب یہودیوں میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر کے میت کو فرش پہ لٹا دیا جاتا ہے اور اسے ایک سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور قریب ہی شمع روشن کیے جاتے ہیں۔ احتراماً میت کو کسی بھی وقت اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ میت کے قریب کچھ بھی کھانا پینا یہودیوں کے نزدیک ممنوع ہے، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں پی سکتے۔ اس عقیدے کے مطابق یہودی کہتے ہیں کہ چونکہ مرنے والا ان افعال کو انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ناظرین، میت کے قریب موجود رہنے والوں کو شومیرم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عبرانی لفظ ہے۔ زیادہ تر یہودی برادریوں میں رضاکاروں کی ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے جسے مقدس لوگ کہا جاتا ہے، جن کے ذمے تجہیز و تکفین کی رسومات ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی عام یہودی اور میت کے رشتہ دار تجہیز و تکفین کی رسومات ادا نہیں کرتے، بلکہ ایک مخصوص جماعت یہ رسومات ادا کرتی ہے۔ میت کو غسل دینا اور کفن دینا اور اسے یہودی روایات کے مطابق تدفین کے لیے تیار کرنا ان لوگوں کی ذمہ ہوتا ہے، اور ان افراد کو انتہائی قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی خدمات انجام دیتے ہیں جو ان کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ ناظرین، آپ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ یہودی عقیدے کے مطابق میت کو چھونا ناپاکی کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے اسلام میں علماء اور مسیحیت میں پادری ہوتے ہیں، ایسے ہی یہودیوں کے پیشوا اور واعظ کو کوہن کہا جاتا ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جنہوں نے میت کو غسل دیا ہو، ان پر غسل یا کم از کم ہاتھ دھونا یہودیت میں لازم ہوتا ہے۔ یہودیت میں تدفین ہر ممکن صورت میں جلد اور جلد انجام دیا جاتا ہے۔ میت کو جلانا یہودیت میں ممنوع ہے، البتہ اگر مرحوم نے اپنی اعضاء عطیہ کی ہو تو اس کی شرعی اجازت لی جا سکتی ہے، اگر یہ ثابت ہو کہ ایسا کرنے سے کوئی زندگی بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ جسم کا اپنے اعضاء سمیت دفن کرنا بھی یہودیت میں لازمی ہے۔ ناظرین، کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کے بعد کفن یا تابوت کو کھولنے کی اجازت یہودیت میں نہیں، تاکہ مرحوم کے دشمن اس کو بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں نہ دیکھ پائے۔ میت کے اوپر ایک شال ڈال دی جاتی ہے جسے تالیت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اکثر اسرائیلی یہودوں میں تابوت کا رواج نہیں، اور اگر کسی وجہ سے تابوت استعمال کیا جائے تو اس میں سوراخ رکھے جاتے ہیں تاکہ زمین کی مٹی سے میت کا تعلق قائم رہے۔ ناظرین، ایک انتہائی عجیب و غریب رسم یہودیت میں پائی جاتی ہے۔ وہ رسم یہ ہے کہ مرنے والے کا قریبی رشتہ دار ایک مٹھی مٹی کا بھر کر اس کے کفن میں ڈال دیتا ہے۔ زیادہ تر اگر باپ ہے تو بیٹا اور بیٹا ہے تو باپ یا سگا بھائی ایک مٹھی مٹی اس کے کفن میں ڈالتا ہے۔ ناظرین، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہودیت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے کا جسم مٹی میں مل جائے گا، اس لیے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس کے جسم پر مٹی ڈالے، اسی وجہ سے کفن میں ایک مٹھی مٹی ڈالی جاتی ہے۔ ناظرین، یہودیت کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہودی مردہ شخص کو عام طور پر اسی دن دفناتے تھے جس دن اس کی موت واقع ہوتی۔ اس کی دو وجوہات تھی، پہلی یہ کہ وہاں کے گرم موسم میں لاشیں جلد سڑ جاتی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر وہ لاش کو فوراً نہیں دفنائیں گے تو وہ مردے اور اس کے گھر والوں کا احترام نہیں کر رہے ہوں گے۔ انجیل میں اور کتاب اعمال میں 4 ایسے واقعات کا ذکر ہوا ہے جن میں ایک مردے کو اسی دن دفنایا گیا جس دن وہ مر گیا۔ ناظرین، کچھ صدیاں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل سفر کے دوران فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی لاش گھر واپس لانے کے بجائے بیت الحم کے راستے میں دفن کر دیا۔ ناظرین، تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہود لوگ لاش کو دفنانے کے لیے بہت سی تیاریاں کرتے تھے۔ مردے کے دوست اور گھر والے لاش کو نہلاتے تھے، اس پر خوشبو لگاتے تھے، تیل لگاتے تھے اور اسے کپڑوں میں لپیٹتے تھے۔ آس پڑوس کے لوگ آ کر گھر والوں سے افسوس کرتے تھے اور ان کو تسلی دیتے تھے، مگر ماتم نہیں کرتے تھے۔
ناظرین، بہت سے یہودی خاندان قدرتی غاروں میں قبریں بناتے تھے یا پھر چٹانوں میں غار کھودتے تھے اور ان میں اپنے مردوں کو دفناتے تھے۔ اس طرح وہ ایک ایسے دستور پر عمل کرتے تھے جو ان کے باپ دادا نے قائم کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو جبرون کے نزدیک مکفیلہ کے غار میں دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، دوسرے مذاہب کی طرح یہودی بھی موت کو لازم سمجھتے ہیں، یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ یہودیوں کا ایمان ہے، لیکن کسی بھی انسان کے مر جانے کے بعد اسلام کی طرح یہودیت میں بھی ماتم جائز نہیں۔ ناظرین، اکثر یہودی عبادت کرتے وقت یا پھر اپنا کوئی اور مذہبی کام کرتے وقت سر پر ایک کفہ پہنتے ہیں۔ جب کسی انسان کی یہودیت میں موت ہو جاتی ہے تو اس کو دفناتے وقت اسی کفہ کو یا تو اس کے سر پہ اوڑھا دیا جاتا ہے یا پھر اس کے سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ یہودیت میں قبروں پر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھنے کی رسم بھی عام ہے۔ شروع میں یہودی ان پتھروں کو تالابوں اور ندیوں کے کناروں سے ڈھونڈا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ پوری انڈسٹری بن چکی ہے، یعنی الگ الگ کمپنی الگ الگ طرح کے قبر پر رکھنے والے یہ پتھر بیچتی رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔